اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹو زیڈ عملیات چینل۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے ذریعے سے آپ بلندیوں کو چھو سکتے ہیں، اور اس عمل کے ساتھ ساتھ محمد علی صدپارہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ وہ یہ کہ محمد علی صدپارہ کی جو ڈیتھ ہوئی ہے ٹو کو سر کرنے کی کوشش میں، تو یہ جو ڈیتھ ہے اس کو ہم شہادت کا نام دیں گے یا پھر خودکشی کا نام دیں گے، اور اس کو جاننے سے پہلے کچھ حقائق جاننا ضروری ہے تاکہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ اس کی یہ جو موت ہے یہ شہادت ہے یا پھر خودکشی ہے۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو بلندی ہے وہ خواہ کسی بھی پہاڑ کی ہو، اس کو سر کرنا کس حد تک مناسب ہے، یا اس کو سر کرنا، اس پر پہنچنا کتنا آسان ہے، کتنا مشکل ہے، یا اس بلندیوں پر پہنچنے کے لیے کن کن مسائل یا مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے بعد جا کے ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ جو محمد علی صدپارہ کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کو ہم شہادت کی موت کہہ سکتے ہیں یا پھر خودکشی کی موت کہیں گے۔ اس کے بعد فیصلہ ہم کر پائیں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ انسان کا یہ جو جسم اور وجود ہے، اللہ تعالی نے اس کی بناوٹ کے اندر جو آکسیجن رکھی ہے وہ صرف اتنا ہے کہ انسان سطح سمندر سے صرف 2100 میٹر جب بلندی پر رہنے کے لیے ہے، یعنی 2100 میٹر سمندر سے، پانی سے 2100 میٹر بلندی پر رہنے کے لیے یہ وجود بنا ہے، یعنی یہاں تک ہم رہ سکتے ہیں، یہاں تک رہنے میں ہمیں کوئی مشکل یا دشواری پیش نہیں آتی۔ اور جیسے ہی ہم 2100 میٹر بلندی سے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر جو ایک عنصر ہے آکسیجن کا، وہ ایسا ایسا کمزور ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ K2 جو ہے اس کی بلندی 8611 میٹر ہے۔ کہاں 2100 میٹر اور کہاں 8000 میٹر، 8600 میٹر۔ تو آیا سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ 2100 میٹر کے بعد اوپر جانا یا بلندی کی طرف جانا انسان کے لیے مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے، دشوار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو مزید اوپر جانے کے لیے جتنا وہ اوپر جاتا جائے گا اس کو آکسیجن کی کمی ہوتی جائے گی۔ آخر کار یہ سلسلہ یہاں تک پہنچے گا کہ آکسیجن ختم ہو جائے گی اور وہاں سے نقصان اور مشکلات اور موت واقع ہو سکتی ہے۔ اب میں K2 کے حوالے سے تھوڑی سی بات آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے K2 ایک ایسی پہاڑی ہے جو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے، اور یہ خطرناک کے حوالے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ جب اس کو سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو 4 میں سے 1 بندے کی ڈیتھ اور موت واقع ہوتی ہے، اور اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان حصوں کی معلومات میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ 6000 میٹر پر پہلا کیمپ لگا ہوا ہے، وہاں تک جانا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، راستہ بھی بہتر ہے، اور موسم بھی کچھ نہ کچھ ساتھ دیتا رہتا ہے۔ اور ساتھ جیسے ہی ہم 6000 میٹر سے اوپر بلندی کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو ہمارے لیے آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہاں سے اوپر جانے کے لیے مسائل، مشکلات، ایک سب سے پہلے اوپر راستے کے حوالے سے، دوسرا آکسیجن کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بہت سی مشکلات ہوتی ہیں۔ تھوڑی سی مشکلات میں آپ کو بتا دوں۔ 6000 سے اوپر جانے کے لیے سب سے پہلی جو مشکل ہوتی ہے وہ آکسیجن کی ہوتی ہے۔ جیسے آکسیجن کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس سے بہت سے مسائل، بہت سی مشکلات، بہت سی دشواریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کو بتانے سے پہلے میں اس پہاڑی کے متعلق جو بتا رہا ہوں اس کو توجہ فرمائیں، اس کو غور سے سنیں کہ پہلا کیمپ
6000 میٹر کی بلندی پر ہے، اس کے بعد دوسرا کیمپ کچھ 400 یا 500 میٹر کی بلندی پر ہے، پھر تیسرا کیمپ 700 میٹر کی بلندی پر ہے، اور آخری کیمپ 7200 یا غالباً اس سے کچھ اوپر نیچے ہے۔ یہاں تک جانا 6000 سے اوپر جانا مشکلات لیکن ممکن ہے، خاص کر سردیوں میں، اور 7000 تک پہنچنا تو کچھ مشکلات کے بعد پہنچ جاتا ہے، لیکن یہاں تک یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے، یہاں تک پہنچنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اور 7000 میٹر کے بعد جیسے ہی 8000 کے ہندسے میں شروع ہو جاتے ہیں، 8000 کا ہندسہ شروع ہوتا ہے، تو اس علاقے کو ڈیتھ زون کا یعنی موت کی وادی کا نام دیا جاتا ہے، یعنی وہاں پر موت کو گلے لگانا پڑتا ہے، وہاں پہ انسان کے بچنے کے چانس بہت کم ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور 8000 میٹر کی بلندی کے بعد اس علاقے میں زیادہ سے زیادہ 20 گھنٹے رہا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ رہنا انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی، انسان انتہائی ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، اس کے بعد جیسے ہی آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو نبض کا تیزی سے چلنا شروع ہو جاتا ہے، خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور خون جم جاتا ہے۔ جیسے ہی خون جمتا ہے اس کے بعد انسانی دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اور انسانی دماغ کا جو جسم پر کنٹرول ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان سوچ اور سمجھ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا دماغ موو ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہاں سے اس کے بعد وہ ڈیڈ باڈی میں یا ڈیتھ میں یا موت میں اس کی جو یہ شکل ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ اتنا مشکل اور دشوار کام ہے، اور یہ جو پہاڑی ہے، اس پہاڑی کی جو درجہ حرارت ہے، K2 کی پہاڑی کا جو درجہ حرارت ہے وہ 50 - ہے، درجہ حرارت -50 ہے۔ تو جب ہمارے ہاں جو ہمارا جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے یا پاکستان کا علاقہ ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ جو چوٹیوں نہیں ہے، پہاڑ نہیں ہے، تو وہاں پر زیادہ سے زیادہ جو منفی ہے 1 2، اور جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں پنجاب، جنوبی پنجاب کے علاقہ، یہاں تو منفی میں جاتا ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پر رات کے وقت یا صبح کے وقت جو دھند کا عالم ہوتا ہے وہاں پر حد نگاہ بہت کم ہو جاتی ہے، اور سواری پر سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ تو -50 ہے۔ آپ اس کو خود اندازہ لگائیں کہ کہاں 1 2 زیادہ سے زیادہ منفی ہوتا ہے، یا منفی کو چھوتا بھی نہیں ہے۔ ہم سردیوں میں اتنا تنگ اور مشکل ہو جاتی ہیں، اور جو -50 ہو تو اس کو ہم کیسے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا وہ مشکل ہوگا وہ موسم اور وہاں کی صورتحال۔ تو سامعین محترم، جیسا کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ K2 کی پہاڑی اتنا مشکل اور سخت ترین ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ انسان کو صرف 2100 میٹر کی بلندی تک رہنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس سے اوپر انسان کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ 2 باتیں سمجھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں محمد علی صدپارہ کی طرف، کہ سب سے پہلے محمد علی صدپارہ نے دنیا کی جو بلند ترین چوٹی ہے اس کو بھی سر کیا، یا 8 یا 10 جتنی بھی اس نے چوٹیاں سر کی وہ تو کر لی، لیکن موسم گرما کے اندر یہ جو بھی موسم تھا، لیکن اتنا سخت ترین موسم کے اندر K2 کو کم سے کم سر کرنا آسان نہیں تھا۔ تو محمد علی صدپارہ کو ان کارناموں پر اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اب جو بھی اس نے کام کیا، اب اس کی نیت کو اللہ جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، ہم نیت کو نہیں، ہم کچھ حقائق کو مد نظر رکھ کر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی جو یہ موت ہوئی ہے یہ شہادت کی موت ہے یا پھر خودکشی ہے۔ تو ایک کو جاننے کے لیے چند باتیں جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے آیا کہ محمد علی صدپارہ نے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کیوں کی، اور اس نے اپنی موت کو گلے کیوں لگایا، اس نے مرنا گوارا کیوں کیا، موت کو پسند کیوں کیا، جبکہ اس کو تو معلوم تھا کہ وہاں جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، لیکن وہاں وہ جاننے کی کوشش میں یا اس کے ساتھ ہی جاننے کی کوشش میں کیوں لگے رہے، اس کے لیے کچھ چیزیں جاننا ضروری ہیں۔ سب سے پہلے اگر اس کی نیت
یہ ہے کہ میں اتنا بلند ترین چوٹی پر سر کروں گا اور میں اپنا نام بناؤں گا، میں اپنا نام درج کروں گا فلاں فلاں مقام پر۔ تو سب سے پہلا اگر اس کی نیت یہ تھی کہ وہ اپنے شہرت کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنی مرضی اور اپنی خوشی کے لیے اگر اس نے یہ کام کیا ہے تو اس کے لیے الگ فیصلہ ہے، وہ میں بتاتا ہوں کہ کیا فیصلہ ہے۔ اگر اس کی دوسری محرکات کہ حکومت کی طرف سے اس کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ یہ کام کرے اور اس کی ذمہ داری بنتی تھی، ذمہ داری ہے یہ کام کرنا، تو یہ اس کی الگ کیٹیگری ہے، اس کے حوالے سے بھی میں بتاتا ہوں، پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اور تیسری چیز وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس بلند ترین کیٹو اس کو سیر کروں گا۔ اس کے محرکات یہ ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ کل کو اگر مسلمانوں کے یا پاکستان کے ساتھ کسی کی جنگ ہوتی ہے تو جنگ کی صورت میں وہ چاہتا ہے کہ پہلے ہمیں معلومات ہو کہ ہم وہاں تک کہاں تک پہنچ کر ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ اس کی تیاری کے لیے، یعنی دشمن کے مقابلے کی تیاری کے لیے اگر اس نے کوشش کی تو اس کی ایک الگ کیٹیگری ہے۔ تو یہ تین کیٹیگری آپ نے سمجھ لی۔ اب ہم آتے ہیں کہ آیا کہ کس کیٹیگری کو ہم خودکشی کا نام دیں گے اور کس کیٹیگری کو ہم شہادت کا نام دیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سماعت فرما لیں کہ اگر حکومت نے اس کو پابند کیا ہے تو یہ شہادت کی موت ہے۔ اگر حکومت نے نہیں بلکہ اس کے ذہن کے اندر، اس کے خیالات کے اندر اس کی کوشش تھی کہ ہم کل کو ہمارا دشمن کے ساتھ ہم مد مقابل آئیں، دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں، دشمن کے ساتھ جنگ کریں، تو ایسی صورت میں ہمیں ان راستوں کا پہلے معلوم ہو تو وہ ان راستوں کو جاننے کی غرض سے گیا تھا، تو بھی یہ شہادت ہے، تو بھی یہ شہادت ہے۔ ہاں، آخری جو وجہ ہے کہ اگر اس نے اپنا نام بنانے کے لیے یہ کام کیا ہے اور اس کو جانتا تھا کہ یہ موت کی وادی ہے، جانتے ہونے کے باوجود، معلومات کے باوجود، اس کی خبر ہونے کے باوجود، سب کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی، ذہن میں رکھیے گا، اس کو ان سب چیزوں کے معلوم ہونے کے بعد بھی اس نے پھر بھی اس کو اپنا نام بنانے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے، تو پھر ہم اس کو خودکشی کا نام دیں گے، اس کو شہادت کا نام نہیں دیں گے۔ اور آخری ایک وجہ بھی بتا دوں، ہاں سننے میں آ رہا ہے مختلف سوشل چینل سے یا مختلف ٹی وی چینل سے یا مختلف ذرائع سے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ایک انتہائی غریب تھا، اس نے غربت کو ختم کرنے کے لیے یہ سارے کام سر انجام دیے۔ اگر اس نے غربت کی وجہ سے یہ کام دیے تب بھی یہ شہادت کی موت ہے، کیونکہ کسب الحلال جہاد، یہ بھی حدیث شریف ہے کہ اگر حلال کو کوشش کرنے کے لیے، حلال کا رزق تلاش کرنے کے لیے اگر وہ محنت مشقت کرے تو وہ ایک جہاد ہے، اور جہاد کی صورت میں اگر موت آ جائے تو وہ شہادت ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں گا اور آپ میری بات سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے۔ اور آخر میں آپ کو میں وظیفہ جو پہلے بتا چکا ہوں کہ بلندی پر جانے کے لیے کوئی عمل یا وظیفہ، تو سماعت فرمائیں، چونکہ آج جو میری شکل صورت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی کچھ کوہ پیماؤں کی شکل صورت والی ہے، تاکہ ہم ان کو اپریشیٹ کر سکیں اگر ان کی نیت اچھی ہے تو۔ اور جو وظیفہ بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بلندی پر چڑھیں تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، صرف اللہ اکبر آپ پڑھتے رہیں اور بلندی پر چڑھتے رہیں، کہ یقیناً اس اللہ تعالیٰ کے نام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بلندیاں نصیب کرے گا۔ یہ جو بھی بلندی پر چڑھنے کی کوشش کرے گا، اوپر جانے کی کوشش کرے گا، جب یہ ورد کرے گا، جب یہ ذکر کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو انشاءاللہ العزیز وہ بلندی پر، وہ کیٹو کیا، وہ جو بھی بلندیاں ہیں، جو بھی پہاڑ ہیں، ان سب کو سیر کرنے میں اس کو مشکلات نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں اگر میرے کسی بھائی نے کوئی وظیفہ، کوئی عمل پوچھنا ہے، کمنٹس میں بھی پوچھ سکتا ہے۔ اگر کمنٹس میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھتا تو پھر جو آپ کو واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہے اس پر رابطہ کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتا ہے، اور وظائف، عملیات اور اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور علیہ السلام کی سیرت یا صحابہ کرام علیہ الرضوان کی سیرت سے کچھ چیزیں مد نظر رکھ کر
ان کے مسائل کو، ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے بھائیوں تک کوئی اچھی بات پہنچے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور ہم قرآن کی طرف واپس پلٹیں اور ہم صحیح معنی میں قرآن سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔